نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے ایک برگزیدہ بندے اور میرے مربی محسن کا ارشاد 1353 عیسوی میں ہوا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے چند قصے، بالخصوص کم سن صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عورتوں کی دینداری کی کچھ حالت اردو میں لکھی جائے، تاکہ جو لوگ قصوں کے شوقین ہیں وہ واہی تباہی جھوٹی حکایات کے بجائے اگر ان کو دیکھیں تو ان کے لیے دینی ترقی کا سبب ہو، اور گھر کی عورتیں اگر راتوں میں بچوں کو جھوٹی کہانیوں کے بجائے ان کو سنائیں تو بچوں کے دل میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور عظمت کے ساتھ دینی امور کی طرف رغبت پیدا ہو۔ میرے لیے اس ارشاد کی تعمیل بہت ہی ضروری تھی کہ احسانات میں ڈوبے ہوئے ہونے کے علاوہ اللہ والوں کی خوشنودی دو جہاں میں فلاح کا سبب ہوتی ہے، مگر اس کے باوجود اپنی کم مائگی سے یہ امید نہ ہوئی کہ میں اس خدمت کو اپنی مرضی کے موافق ادا کر سکتا ہوں۔ اس لیے 4 برس تک بار بار اس ارشاد کو سنتا رہا اور اپنی نااہلیت سے شرمندہ ہوتا رہا کہ سفر 1357 عیسوی میں ایک مرض کی وجہ سے چند روز کے لیے دماغی کام سے روک دیا گیا، تو مجھے خیال ہوا کہ ان خیالی ایام کو اس بابرکت مشغلہ میں گزار دوں کہ اگر یہ اوراق پسند خاطر نہ ہوئے تب بھی میرے یہ خالی اوقات تو بہترین اور بابرکت مشغلہ میں گزر ہی جائیں گے۔ اس میں شک نہیں کہ اللہ والوں کے قصے، ان کے حالات یقیناً اس قابل ہیں کہ ان کی تحقیق اور تفتیش کی جائے اور اس سے سبق حاصل کیا جائے۔ بالخصوص صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت، جس کو اللہ جل شانہ نے اپنے لاڈلے نبی اور پیارے رسول کی مصاحبت کے لیے چنا، ان کی مستحق ہے کہ اس کا اتباع کیا جائے۔ اس کے علاوہ اللہ والوں کے ذکر سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ صوفیہ کے سردار حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ حکایتیں اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے جس سے مریدین کے دلوں کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ کسی نے دریافت کیا کہ اس کی کوئی دلیل بھی ہے؟ فرمایا ہاں، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے۔ ترجمہ: اور پیغمبروں کے قصوں میں سے ہم یہ سارے قصے آپ سے بیان کرتے ہیں جن کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو تقویت دیتے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہوا، اور ان قصوں میں سے آپ کے پاس ایسا مضمون پہنچتا ہے جو خود بھی راست اور واقعی ہے، اور مسلمانوں کے لیے نصیحت ہے اور اچھے کام کرنے کی یاد دہانی ہے۔ ایک ضروری بات یہ بھی دل میں جما لینے کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں ہوں یا بزرگوں کے حالات، اسی طرح مسائل کی کتابیں یا معتبر لوگوں کے وعظ و ارشادات، یہ ایسی چیزیں نہیں ہوتیں کہ ایک مرتبہ دیکھ لینے کے بعد ہمیشہ کو ختم کر دیا جائے، بلکہ اپنی حالت اور استعداد کے موافق بار بار دیکھتے رہنا چاہیے۔ ابو سلیمان دارانی ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک وعظہ کی مجلس میں حاضر ہوا، ان کے وعظ نے میرے دل میں اثر کیا، مگر جب وعظ ختم ہوا تو وہ اثر بھی ختم ہو گیا۔ میں دوبارہ ان کی مجلس میں حاضر ہوا تو اس وعظ کا اثر فارغ ہونے کے بعد گھر کے راستے میں بھی رہا۔ تیسری مرتبہ پھر حاضر ہوا تو اس کا اثر گھر پہنچنے پر بھی رہا۔ میں نے گھر جا کر اللہ کی نافرمانی کے
جو اسباب تھے سب توڑ دیے اور اللہ کا راستہ اختیار کر لیا۔ اسی طرح دینی کتابوں کا بھی حل ہے کہ محض سرسری طور پر ایک مرتبہ ان کے پڑھ لینے سے اثر کم ہوتا ہے، اس لیے کبھی کبھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ پڑھنے والوں کی سہولت اور مضامین کے دل نشین ہونے کے خیال سے میں نے ایک رسالے کو 12 بابوں اور ایک خاتمے پر تقسیم کیا ہے۔ پہلا باب، دین کی خاطر سختیوں کو برداشت کرنا اور تکلیف مشقت کا جھیلنا۔ دوسرا باب، اللہ جل شانہ کا خوف اور ڈر جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص عادت تھی۔ تیسرا باب، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زاہدانہ اور فقیرانہ زندگی کا نمونہ۔ چوتھا باب، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقویٰ اور پرہیزگاری کی حالت۔ پانچواں باب، نماز کا شوق اور اس کا اہتمام۔ چھٹا باب، ہمدردی اور اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ ساتواں باب، بہادری، دلیری اور ہمت، شجاعت اور موت کا شوق۔ آٹھواں باب، علمی مشاغل اور علمی انہماک کا نمونہ۔ نوواں باب، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی تعمیل۔ 10واں باب، عورتوں کا دینی جذبہ اور بہادری اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں اور اولاد کا بیان۔ 11واں باب، بچوں کا دینی ولولہ اور بچپن میں دین کا اہتمام۔ 12واں باب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا نمونہ۔ خاتمہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق اور ان کے مختصر فضائل۔